اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ معذور اور کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں سرخ رنگ کا ہوں اور میری یہ بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے، لیکن میرے یہاں پر بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے۔ یا امیر المومنین، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری اس بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو یہ سن کر اس کی بیوی زار و قطار رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، یا امیر المومنین، میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی ہے، یہ بچہ میرے اس شوہر کا ہے، میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے۔ مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خفا تھا، اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی، اس لیے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المومنین، میری یہ بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس کا معاملہ کس طرح سے حل کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص اور اس کی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کی باتوں کو سن کر پھر اس شخص سے فرمایا، اے شخص، پہلے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم سے یہاں پر جو بھی بات پوچھی جائے گی تم اس کا سچ سچ جواب دو گے۔ تو یہ سن کر اس شخص نے وعدہ کیا اور کہنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سچ سچ جواب دوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ہاں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ تو اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اب تو اس سے انکار نہ کر، جب تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کی تھی تو اس وقت تمہارا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، یعنی کہ گندے خون کے ساتھ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا، یعنی کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے، لہٰذا اب تو اس سے انکار نہ کر، یہ بچہ تیرا ہی ہے، تو اسے قبول کر لے اور اپنی اس بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگا۔ اے شخص، یاد رکھ، حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، اور جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا اور ایسے شخص کو جلد ہی تباہ و بربادی مل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو اور ان سے نزدیکیاں نہ کرو جب تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں، جب وہ پاک و صاف ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس جاؤ۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کے دنوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرو، باقی کے معاملات کو، یعنی کہ ان دنوں میں تم اپنی بیویوں سے نفرت بھی نہ کرو۔ اس لیے ناظرین، یاد رکھیے، حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ میں حیض کی حالت میں صحبت کرتا رہے گا تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا اور پھر ایسے شخص کو اس دنیا میں ہی
اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی لیے آپ اس گندے اور بیہودہ کام سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ اب ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ معذور اور کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو گئی، اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ہوا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا میلاپ ہوا۔ لیکن اتفاق سے اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ ان دونوں کا میلاپ ہو چکا تھا، اسی لیے وہ جوان لڑکی حاملہ ہو گئی، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد اس عورت کو بچہ ہو گیا۔ جب اس بچے کو پیدا ہو گیا تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ وہ بوڑھا شخص تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، تو آخر اس کو یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے۔ اس بوڑھے شخص کی ایک پہلی بھی شادی ہو چکی تھی، اور اس کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اس ستیلے بیٹے نے اپنی ستیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، اور یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ اس مرد کا ہے جس کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ستیلا بیٹا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وراثت میں کوئی اور حصے دار آ جائے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی ستیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے، ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ پھر یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں وہ ستیلا بیٹا عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میرا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اسی لیے میں اس بچے کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ ستیلا بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا، وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں، اس کے باپ کا تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت ہی قصوروار ہے، کیونکہ سب لوگ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اسی لیے سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا فیصلہ سنانے والے ہی تھے۔ اتنے میں آپ رضی اللہ عنہ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس ستیلے بیٹے سے سوال کیا، اے شخص، بتاؤ کتنے عرصے تک یہ دونوں ساتھ رہے ہیں، اور آپ جس بچے پر الزام لگا رہے ہو وہ بچہ کہاں پر ہے؟ یہ سن کر اس سے پہلے والے بیٹے نے کہا، ہاں یا علی، میں آپ کو دکھا تو سکتا ہوں، مگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا، تو ٹھیک ہے، تم کل اس بچے کو لے کر آنا، کل اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوسرے دن ستیلا بیٹا اس بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، یہی وہ بچہ ہے۔ بچے کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور سارے بچوں کو کہا کہ سب بچے باہر جا کر کھیلو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب بچے آپس میں گھل مل گئے اور سب ایک ساتھ اچھل کودنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سب بچوں کو غور سے دیکھتے رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ان بچوں سے کہا، اے بچوں، سب ایک ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر سارے بچے ایک ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو سارے بچے کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ سارے بچے بڑی ہی آسانی سے بیٹھے بھی اور اٹھے بھی، لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کچھ وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا
کہ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کا باپ بوڑھا تھا، اسی لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، اور باقی کے بچے جوان مردوں کے بچے ہیں، اس لیے وہ سارے تندرست ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے۔